اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان اور خاص فضل اور انعام ہے کہ جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس بابرکت مجلس میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ یہ مجلس صرف رسمی اجتماع نہیں بلکہ فکر کی درستگی، نیت کی اصلاح اور عمل کی تعمیر کی ایک سنجیدہ کوشش ہے۔ یہاں ہم دین کو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ جینے کے لیے سیکھتے ہیں، عمل کرنے کے لیے سیکھتے ہیں۔ تو یہ مجلس ہمیں یاد دلاتی ہے کہ علم اگر دل تک نہ پہنچے تو بوجھ بن جاتا ہے، اگر اگر عمل میں نہ ڈھلے تو یہ حجت بن جاتا ہے۔ تو اصل کامیابی اسی میں ہے کہ سیکھا ہوا علم ہمارے اخلاق، عبادات اور معاملات میں جھلکنے لگے، یعنی ان میں نظر آئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس مجلس میں جمع فرمایا، اور آپ اس اعتبار سے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس راستے کے لیے منتخب فرمایا ہے، آپ کے دل میں طلب دین پیدا کی ہے اور آپ کو اس درس کا جو ہے حصہ بنایا ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ آج ہمارا جو 86 نمبر حدیث ہے، یہ سسٹر آنسا، ان سے گزارش ہے اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں، سسٹر آنسا۔ تو آج ہماری شرح یہ جو کتاب ہے عمدۃ الاحکام کی شرح جو ہے، اس کی جو ہے وہ 86 نمبر جو ہے وہ حدیث ہے۔ یہ سسٹر آنسا، ان سے گزارش ہے اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ثابت البنانی عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال انی لا آلو ان اصلی بکم کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا قال ثابت فکان انس یصنع شیئا لا اراکم تصنعونه کان اذا رفع راسه من الرکوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسی وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ حَتَّى يَقُولُ الْقَائِلُ قَدْ نَسِیَ۔ متفق علیہ۔ سیدنا ثابت بنانی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، تمہیں نماز پڑھاؤں جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نماز پڑھاتے تھے۔ تو ثابت نے کہا حضرت انس وہ کام کرتے کہ میں تمہیں وہ کام کرتے نہیں دیکھا، یعنی ثابت نے کہا کہ حضرت انس وہ کام کرتے کہ میں تمہیں وہ کام کرتے نہیں دیکھتا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تھے تو سیدھا کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ کہنے والا کہتا کہ آپ شاید بھول گئے ہیں۔ پھر جب آپ سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تو ٹھہرے رہتے، یہاں تک کہ کہنے والا کہتا کہ آپ بھول گئے ہیں۔ یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آؤ میں تمہیں نماز پڑھاؤں، اور آج میری پوری کوشش ہوگی کہ میں تمہیں ویسی ہی نماز پڑھاؤں جیسے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھایا کرتے تھے، اور اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کروں گا۔ پھر حضرت انس نے بڑی تسلی سے نماز پڑھائی اور ہر رکن کی ادائیگی میں کافی دیر صرف کی۔ تو یعنی رکوع کے بعد قیام اور سجدے کے بعد جو جلوس کا طویل ہونا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب رکوع سے سر اٹھاتے تو تھوڑی دیر کھڑے رہتے، یہاں تک کہ کوئی بندہ یہ گمان کر لیتا کہ شاید آپ بھول گئے ہیں، آپ جو ہے وہ سجدے میں نہیں جائیں گے۔ اسی طرح جب آپ سجدے سے جو ہے وہ سر اٹھاتے تو تھوڑی دیر 2 سے 9 درمیان بیٹھتے، یہاں تک کہ سوچنے والا، دیکھنے والا یہ یعنی وہ سمجھتا کہ شاید آپ بھول گئے ہیں، دوسرا سجدہ نہیں کریں گے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کے درمیان فاصلہ کیا کرتے تھے، یعنی بڑی تسلی سے نماز پڑھائی، اور ہر رکن کی ادائیگی میں کافی دیر جو ہے وہ صرف کیا کرتے تھے۔ یعنی نماز کا ہر رکن جو ہے وہ پورے اطمینان کے ساتھ، پوری تسلی کے ساتھ، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ یعنی ادا کیا کرتے تھے۔ ایسے نہیں ہے کہ، اور حدیث میں آتا ہے بھئی ایسے بندہ جو کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے، ایسی نماز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پوری تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، جب بندے نے وضو بھی کر لیا ہے اور نماز کے لیے آ بھی گیا ہے، مسجد میں بھی آ گیا ہے، مصلی پہ سوار بھی ہو گیا ہے، اس کے باوجود پھر وہ 2-4 منٹ کا فرق پڑے گا اگر وہ جلدی جان چھڑانے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پوری تسلی کے ساتھ، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ کہ میں اپنے رب کو کیا کہہ رہا ہوں، میں رب سے باتیں کر رہا ہوں، کیونکہ نماز کی حالت میں انسان اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے نا۔ تو پورے یہ نہیں ہے کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ایسے سپیڈ کے ساتھ نہیں، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم، پوری تسلی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے الفاظ کو زبان سے نکالیں۔ اسی طرح حدیث نمبر 87 ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال
ما صلیت وراء امام قط اخف صلاۃ ولا اتم صلاۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، کہا کہ میں نے کبھی کسی امام کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تخفیف اور تکمیل کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہو، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تخفیف اور تکمیل کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہو، یعنی ہلکی اور زیادہ پوری بھی ہو۔ تو حضرت انس بن مالک نا اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آسن، عمدہ اور بہترین انداز میں ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے کہ آپ کے پیچھے پڑھنے والوں کے دلوں میں کوئی اکتاہٹ پیدا نہیں ہوتی تھی، بلکہ اور زیادہ رغبت پیدا ہوتی تھی۔ نہ تو آپ بہت زیادہ نماز کو مختصر کرتے تھے اور نہ ہی زیادہ جو ہے وہ اطول یعنی زیادہ لمبی کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ میانہ روی کو پیش نظر رکھتے تھے، یعنی میانہ روی اختیار کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے یہی احکام نکل رہے ہیں کہ امام مقتدیوں کو ہلکی اور مکمل نماز پڑھائے تاکہ مقتدیوں کے دلوں میں کوئی جو ہے وہ اکتاہٹ پیدا نہ ہو اور نہ ہی کوئی ثواب میں کمی بھی رہے۔ تو امت کے ہر فرد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے تاکہ اجر و ثواب میں کوئی محرومی بھی نہ آئے۔ آپ علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب جو ہے آپ علیہ السلام کو تو ہم نے تو نہیں نا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، لیکن نبی علیہ السلام کے صحابہ نے ہمیں نماز بیان یعنی آپ علیہ السلام کی نماز پڑھ کے بتائی ہے، آپ علیہ السلام کی نماز کا طریقہ بتایا ہے، یعنی یہ اسی بھی زمرے میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جیسے نماز پڑھتے تھے ویسے نماز پڑھو۔ تو صحابہ نے آپ علیہ السلام کی نماز کو بیان کی ہے کیسے، یعنی ایک ایک ادا کو، ایک ایک رکن کو بیان کی ہے۔ تو حدیث نمبر 88 ہے، ان ابی قلابۃ عبد اللہ بن یزید الجرمی البصری قال جاءنا مالک بن الحویرث فی مسجدنا هذا فقال انی لا اصلی بکم وما اريد الصلاة اصلی کیف رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فقلت لابی قلابۃ کیف کان یصلی قال مثل صلاة شیخنا هذا وکان یجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض اراد بشیخهم ابا یزید عمرو بن سلمۃ الجرمی، رواہ البخاری والمسلم۔ حضرت ابو قلابہ عبداللہ بن یزید حزمی سے روایت ہے۔ اذان کا ٹائم ہو گیا، یہاں سے اذان کے بعد انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی تو بات ہو رہی تھی کہ ابو قلابہ عبداللہ بن یزید جرمی بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس مالک بن حویرث ہماری اس مسجد میں آئے اور فرمایا میں تمہیں نماز پڑھاؤں، یعنی میں تمہیں نماز پڑھاؤں گا، حالانکہ میرا ارادہ نماز پڑھنے کا نہ تھا، میں نماز پڑھاؤں گا جیسا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو میں نے ابو قلابہ سے پوچھا کہ انہوں نے کس طرح نماز پڑھائی؟ فرمایا ہمارے اس شیخ کی نماز کی مانند، اور جب وہ سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو قیام کے لیے اٹھنے سے پہلے جلسہ استراحت کے لیے بیٹھتے، یعنی جلسہ استراحت کے لیے دو سجدے کرنے کے لیے، دو سجدے کرنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے تیسری رکعت کے لیے دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں نا، تو دو سجدے کے کرنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، پھر جو ہے وہ دوسری رکعت کے لیے اوپر اٹھتے ہیں، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ تو اس شیخ سے مراد ابو یزید عمر بن سلمی جرمی ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابو قلابہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک صحابی مالک بن حویرث تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ آؤ میں تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی نماز پڑھاؤں۔ میرا اس وقت نماز پڑھنے کا ارادہ تو نہیں تھا، صرف تمہاری تعلیم کی خاطر نماز پڑھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ اچھی طرح ذہن نشین کر سکیں کہ سنت کے مطابق کس طرح نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو جلیل القدر صحابی حضرت مالک بن حویرث سجدے سے فارغ ہو کر قیام سے پہلے تھوڑا سا بیٹھنے یعنی بیٹھے پھر قیام کیا۔ جو جلسہ استراحت مستحب عمل ہے، جلسہ استراحت سجدے سے فارغ ہو کر قیام سے پہلے بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ تو عملی طور پر تعلیم زیادہ بہتر انداز میں ذہن نشین ہوتی ہے، یعنی پریکٹیکلی کر کے دکھانا یہ زیادہ سیکھنے کے اعتبار سے زیادہ کارآمد ہوتی ہے۔ تو تعلیم کی غرض سے اپنی عبادت کا انداز دوسروں کو جو ہے وہ دکھانا جائز ہے۔ حدیث نمبر 89 ہے، ان عبداللہ بن مالک بن بحینہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی فرج بین یدیہ حتی یبدأ بیاض ابطیہ۔ حضرت عبداللہ بن مالک بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے ہاتھوں کو اتنا کشادہ کر دیتے تھے یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگتی. یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم بڑی رغبت، چاہت اور دلچسپی سے نماز جو ہے وہ ادا کیا کرتے تھے. تو سجدے کی حالت میں دونوں بازوؤں کو اس طرح پھیلاتے تھے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی صفائی صاف یعنی وہ دکھائی دینے لگتی تھی. تو سجدے کی حالت میں بازوؤں کو پیٹ کے ساتھ ملانے کی بجائے انہیں پھیلائے ہوئے جو ہے وہ الگ رکھنا چاہیے. یعنی ان کو اپنے پیٹ کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے بلکہ ان کے درمیان فاصلہ رکھنا چاہیے. اس طرح کے کوہنیاں اٹھی ہوئی ہوں، زمین یا پیٹ کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہوں. اور کوہنیاں جو ہیں وہ زمین کے ساتھ نہیں جو ہے وہ لگانی، زمین سے اوپر اٹھا کے رکھنی ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ اپنے پہلو کے ساتھ اپنے پیٹ کے ساتھ نہیں لگانی، ان کے درمیان جو ہے وہ آپس میں خلا رکھنا ہے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے کہ دونوں بازوؤں کو اس طرح پھیلاتے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی صاف دکھائی دینے لگتی. تو نماز ادا کرتے ہوئے دلچسپی، رغبت اور شوق کا مظاہرہ کیا جائے. سستی اور کاہلی اور یعنی بے دلی سے نماز ادا نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح حدیث نمبر 90 ہے، ان ابی مسلمۃ بن سعید بن یزید قال سألت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلیہ قال نعم متفق علیہ. حضرت ابو مسلمہ سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جوتوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جوتوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سعید بن یزید نے جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا نا کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جوتوں سمیت نماز پڑھ لیا کرتے تھے، انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت نماز ادا کر لیا کرتے تھے. یعنی جوتوں سمیت نماز پڑھی جا سکتی ہے بشرطے کہ وہ جوتے جو ہیں پاک ہوں. تو پاکیزہ اور صاف ستھرے جوتے پہن کر مسجد میں انسان داخل بھی ہو سکتا ہے. تو اب جو چونکہ رواج اس طرح کا ہے، مساجد میں قالین وغیرہ بچھے ہوتے ہیں، پتھر وغیرہ لگا ہوتا ہے، تو تمام حضرات کسی چیز کا یہ نہیں خیال کرتے ہیں جوتے اتار کے اندر جو ہے وہ انٹر ہوتے ہیں. ہاں، اگر آپ باہر ہیں کہیں کھیتوں وغیرہ میں گئے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں آپ نے جوتے پہنے ہوئے ہیں یا شوز وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، جنازے کی کیفیت ہے یا ویسے آپ نے نماز پڑھنی ہے، تو آپ کیا کریں گے بھی جوتے پہن کے جوتے سمیت جو ہے وہ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں بشرطے کہ آپ کے جوتوں کے نیچے جو ہے وہ گندگی نہ لگی ہو. بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام بھی نماز پڑھ رہے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جوتے پہنے ہوئے تھے، صحابہ نے بھی جوتے پہنے ہوئے تھے. تو نماز کے دوران یا آپ نے جو ہے وہ جو ہے جوتے جو ہے نماز کے دوران ہی اتار دیے. تو صحابہ کرام نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نے نماز کے دوران ہی جوتے اتار دیے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جوتے اتار دیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل کرنے کے بعد پوچھا بھائی میں نے تو جوتے اس لیے اتارے ہیں، جبریل میرے پاس وہی لے کے آئے تھے کہ آپ کے جوتوں کے نیچے گندگی لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے میں نے جوتے اتارے ہیں. تو آپ نے کس لیے جوتے اتارے تھے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے نماز کے دوران ہی ہے جو ہے وہ جوتے اتار دیے ہیں، تو ہم نے بھی آپ کی اتباع کرتے ہوئے جوتے اتار دیے. تو اس بات سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اگر جوتوں کے نیچے گندگی نہ لگی ہو تو جوتوں سمیت نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو ابو داؤد میں شداد بن اوس کے حوالے سے یہ حدیث مروی ہے کہ خالف الیہود فانہم لا یصلون فی نعالہم ولا فی خفافہم، یہودیوں کی مخالفت کرو، بے شک وہ اپنے جوتوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے. اسی طرح ایک حدیث ابو داؤد میں حضرت ابو سعید خدری کے حوالے سے آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جاء احدکم المسجد فلینظر فإن رأى فی نعلیہ قذرا او اذن فلیمسحہ ولیصلی فیہما، کہ جب کوئی تم میں سے مسجد آئے تو وہ اپنے جوتوں کا جائزہ لے، اگر وہ صاف نہ ہوں تو انہیں صاف کرے اور ان میں نماز پڑھ لیا کرے. اگر کہیں جوتوں سمیت نماز پڑھنے سے فتنے کا اندیشہ ہو تو بہتر ہے وہاں جوتے جو ہے وہ اتار کر نماز پڑھ لی جائے. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ اس موقع پہ میں جوتے پہن کے نماز پڑھوں گا، لوگ متنفر ہوں گے یا اس طرح فتنے کا اندیشہ ہے، لوگوں کو علم نہیں ہے اس بات کا. تو پہلے لوگوں کو اویئرنس دیں، لوگوں کو شعور دیں، اس بات کی تعلیم دیں، پھر جو ہے ان کے سامنے یہ عمل کریں. اگر لوگوں کو علم نہیں ہے تو وہاں پہ آپ یہ عمل کریں گے تو لوگ جو ہیں وہ آپ کے یعنی خلاف جو ہے وہ اس طرح کی باتیں اور پراپوگنڈا کرنا شروع کر دیں گے. اس لیے جہاں پہ اویئرنیس ہو، شعور ہو، لوگوں کو علم ہو، وہاں جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے. تو اگر آپ کے جوتے صاف ہیں، ان کے نیچے گندگی نہیں لگی ہے تو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. حدیث نمبر 91 ہے، ان ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کان یصلی وہو حامل امامۃ بنت بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی العاص بن ربیع بن ابی عبد شمس فاذا سجد وضعها واذا قام حملها، رواہ البخاری والمسلم۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ لیا کرتے تھے اس حال میں کہ آپ نے امامہ بنت زینب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی تھی، بنت رسول اللہ، یعنی امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ کو گود میں اٹھائے ہوتے، اور وہ ابو العاص بن ربیع بن عبد شمس کی بیٹی تھی۔ تو جب آپ سجدہ کرتے اسے زمین پر بٹھا دیتے، جب کھڑے ہوتے تو اسے اٹھا لیتے اپنی گود میں۔ تو اس حدیث سے جو ہے وہ کیا نکل رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی جو ہے جن کا نام امامہ تھا، آپ کی دختر حضرت زینب کی جو ہے وہ نور عین تھی، یعنی ان کی بیٹی تھی، اور ان کے والد کا نام حضرت ابو العاص بن ربیع ہے۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، کیونکہ ان کی عادت تھی کہ آپ علیہ السلام چھوٹے بڑے، غنی فقیر عام اور ہر خاص سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، شفقت اور رحمت سے پیش آتے تھے، تو بچوں کے ساتھ تو آپ کو خصوصی جو ہے وہ محبت اور شفقت کا یہ عالم تھا کہ نماز کے دوران بعض اوقات اپنی نواسی امامہ کو گود میں اٹھائے ہوتے، جب آپ سجدے میں جاتے تو اسے زمین پر بٹھا دیتے، اور جب کھڑے ہونے لگتے تو اسے پھر گود میں اٹھا لیتے۔ تو چھوٹے بچے کو گود میں اٹھا کر نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے، تو نماز کے دوران اسے اٹھانے اور بٹھانے سے نماز میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا۔ چند دن پہلے، ایک دو دن پہلے ہمارے ایک سسٹر ہیں، انہوں نے یہی سوال کیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر نماز کے دوران بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے یا اس طرح آگے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو ان کے لیے پھر میں نے ان کو یہ حدیث جو ہے وہ اس کا حوالہ دیا تھا، بتایا تھا کہ اگر بچے جو ہیں وہ رو رہے ہیں تو ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو اٹھا کے بھی نماز پڑھ سکتی ہے، جب سجدہ کرنے لگے گی تو اس کو بٹھا دے گی، ادروائز جو ہے وہ اس کو اٹھا کے جب یعنی قیام وغیرہ کر رہے تو اس کو اٹھا کے جو ہے وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، جیسے کہ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے۔ تو نماز کے دوران معمولی نوعیت کی حرکات و سکنات سے جو ہے نماز باطل نہیں ہوتی، اس حدیث سے یعنی آپ بخوبی یعنی علم ہو گیا ہوگا۔ اس طرح حدیث نمبر 92 ہے، ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعتدلوا فی السجود ولا يبسط احدکم ذراعیہ انبساط القلب۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، سجدے میں اعتدال رکھو اور تم میں سے کوئی شخص کتے کی طرح اپنے دونوں بازو زمین پر نہ بچھائے، یعنی حدیث کیا ہے کہ نبی کریم نے سجدوں کے دوران جو ہے وہ اعتدال کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، اور سجدہ کرتے ہوئے یہ کیفیت اختیار نہ کی جائے کہ ہتھیلیاں زمین پر رکھی جائیں، کوہنیاں اوپر اٹھی ہوں اور پیٹ سے الگ رکھی جائیں، یعنی سجدے میں اعتدال کیا ہے کہ جب سجدہ کرنا ہے ہتھیلیاں تو زمین پر رکھی جائیں گی، کوہنیاں اوپر اٹھائی جائیں گی، کوہنیوں کو زمین کے ساتھ نہیں ملانا۔ یہ جو شخص ایسے کرتا ہے اس کو جو ہے وہ کتے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ کتے کی طرح جو ہے وہ بازو نہ پھیلائے جائیں، کیونکہ کتا جو ہے وہ ایسے یعنی بازو کیسے رکھتا ہے، اس کے زمین کے ساتھ وہ کوہنیاں جو ہوتی ہیں اور وہ آگے والا جو پنجہ ہوتا ہے وہ زمین کے ساتھ ہوتا ہے، تو کتے جیسے جو ہے وہ بازو پھیلانے سے منع کیا گیا ہے۔ کیا کیا جائے، ہتھیلیاں زمین پر رکھی جائیں اور کوہنیاں اوپر اٹھائی جائیں، اور ان کو بھی پھر اپنے جسم کے ساتھ کوہنیوں کو نہیں ملانا بلکہ ان کو بھی دور رکھا جائے، جیسے پیچھے حدیث میں ہم نے پڑھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی بغلوں کی سفیدی ہمیں نظر آتی تھی۔ تو عورت اور مرد کی نماز میں کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں عورت جو ہے وہ نماز کمرے میں پڑھے جہاں پہ اس کو مرد حضرات نہیں دیکھ رہے، وہاں پہ پڑھے تو اس کی نماز افضل ہے، ادروائز عورت اور مرد کی نماز میں کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے۔ اگر ڈیفرنٹ ہوتی، اگر کوئی فرق ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی احادیث آتی ہیں اس میں علیحدہ سے مینشن ہو جاتا، بھائی آپ نے جو ہے خواتین کے لیے یہ حکم ہے اور مردوں کے لیے یہ حکم ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے، یعنی اس میں جو آتا ہے نا سلو کما رأیتمونی اصلی، یہ سب کے لیے جمع کا صیغہ ہے، بھائی نماز ویسے پڑھو، عورتوں کو بھی حکم ہے مردوں کو بھی حکم ہے، جیسے نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھا ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز صحابہ نے یہ بیان کی ہے ایسے ہی نماز پڑھی جائے گی، اس میں عورتوں اور مردوں کی ڈیفرنٹ کوئی نہیں ہے، جیسے ہم نے احادیث پڑھی ہیں ویسے ہی جو ہے وہ یعنی قائم کیا جائے گا۔ تو یہ ہمارا باب 19 مکمل ہوا ہے۔ تو یہ چند جو آج ہم نے احادیث وغیرہ پڑھی ہیں، تو ان کا اگر خلاصہ کلام دیکھا جائے، نچوڑ دیکھا جائے، تو ان احادیث کا مجموعی پیغام یہی واضح کرتا ہے کہ نبی کریم کی نماز جامع، متوازن اور فطرت کے عین مطابق تھی، نہ اس میں افراد تھا اور نہ تفرید تھی، نہ غیر ضروری طوالت تھی، نہ بے مقصد اختصار تھا۔ تو آپ کی نماز ایسی تھی جو دلوں کو جوڑتی تھی، کمزوروں کا جو ہے لحاظ رکھتی تھی، اور امت کے ہر طبقے لیے قابل عمل نمونہ بن جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز تخفیف کے ساتھ تکمیل
جمیل کا یعنی حسین امتزاج بھی تھی. تو ایسی نماز جو خشوع بھی پیدا کرے اور مشقت بھی نہ بنے. تو آپ بچوں کے رونے، ضرورت کے تقاضے اور اسی طرح انسانی حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے نماز کی جو ہے وہ ادا کر فرماتے تھے. یعنی جو اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام عبادت کو زندگی سے کاٹتا نہیں ہے بلکہ زندگی کے ساتھ جوڑتا ہے. تو یہ احادیث ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ نماز میں وقار، اعتدال اور سکون اور ادب جو ہے وہ لازم ہے. تو سجدہ ہو یا قیام، ہاتھوں کا پھیلاؤ ہو یا جسم کا توازن، ہر عمل میں وقار اور حسن مطلوب ہے. نبی کریم کی نماز دراصل امت کے لیے ایک زندہ تربیتی نصاب ہے جو عبادت کے ساتھ یعنی اخلاق، رحمت اور سہولت کا یعنی پیغام دیتی ہے. تو نماز وہی عبادت بنتی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور سنت کے مطابق ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا ہے جو سنایا ہے اللہ میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری یہ بات ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ٹیسٹ ہے، کل کلاس بھی ہوگی، یعنی کل تو اتوار ہے، کل تو چھٹی ہے، تو سوموار کو منڈے کو انشاءاللہ ہمارا ٹیسٹ بھی ہوگا اور ہماری کلاس بھی ہوگی. اور دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ میں نے اس حوالے سے میں نے سمجھا کہ آپ لوگوں کو پریکٹیکلی کوئی ایسی یعنی بک ہو جس میں نماز کو رکن جو ہے وہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جو تصویری شکل میں ہو. تو میں نے ایک بک